سر اٹس بین فور 50 days خان صاحب گرفتار ہیں. عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ خان صاحب نے آخر باہر کب آنا. نومبر میں انشاءاللہ آپ کو خان آپ کے درمیان میں نظر آئے گا. ہم نے ریسنٹ سینیریوز میں دیکھا کہ علی مین گنڈا پور صاحب گئے کہ ڈی چوک ہم جا رہے ہیں, ملک بند کر دیں گے, جو پرانا سینیریوز تھے ان کے. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ایسے ہوا کہ وہ بیک آف ہو گئے, اور جو عوام ان کے ساتھ تھی وہ بیچاری بے یار و مددگار وہاں کھڑی رہی. او بھائی سہولت کاری یہ اس مرتبہ کس نے کی ہے؟ کس نے جو ہے ریٹرننگ آفیسر کو پکڑ کے فارم 47 بنوائے ہیں؟ کس نے یہ چادر اور چار دیواری کا جو ہے پامال کرتے ہوئے گرفتاریاں ساری کی ہیں؟ کس نے ہمارے ایم این ایز اٹھائے ہیں؟ کس نے آگے اسمبلی کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر سے بوٹوں میں آ کر بتیاں بند کر کے ہمارے 10 ایم این ایز کو گرفتار کیا؟ کس نے کیا ہے؟ ان شارٹ پی ٹی آئی کی جو مین لیڈرشپ تھی ان کا بس یہ سینیریو تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے جا کے بس ہم پروٹیسٹ کر لیں گے. اتنا ہی تھا, اتنا ہی تھا, اور نہتے تھے, خالی ہاتھ تھے. ظاہر یہ لگ رہا ہے لیڈرشپ چاہ ہی نہیں رہی کہ خان صاحب باہر آئیں, نہیں کیونکہ ان کی اپنی وہ سب کی سیاست چل رہی ہے. خان صاحب آ گئے تو یہ سارے ڈیڈ ہو جائیں گے. یہ امریکہ کے انفلوئنس کی وجہ سے آئیں گے یا پھر کوئی ڈیل ہونی, جیسے لوگ آج کل کیا سرائیاں کر رہے ہیں کہ خان صاحب ڈیل کر لیں گے اب. کیونکہ عمران نے صاف کہہ دیا, مجھے کہا کہ نہ میں ڈیل کروں گا اور نہ ہی میں ان چور ڈاکوؤں لٹیروں کی طرح دولت کو لوٹ کے سرور محل جاؤں گا. میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے. میں عوام کو ان کے حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا, بھلے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھرائیں. میں نام نہیں لیتا اس کا. ایک ایم این اے پوچھنے کے لیے آ گیا کہ میرے باپ کو انہوں نے کہا ہے کہ سزائے موت ہم کروانے لگے ہیں فلاں کیس میں. اس کے اوپر ایک ایسا کیس تھا, تو انہوں نے کہا کہ اگر تم ووٹ ہمیں دے دو تو تمہارے باپ کو بری کروا دیتے ہیں. پہلی پارٹی ہے تاریخ میں پاکستان کی کہ جس نے کور کمانڈر کے گھر کے سامنے جا کے احتجاج کی ریکارڈ کروایا. بہت اچھی بات. جنرل فیض امیر صاحب, ان کا بھی ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے. کبھی زندگی میں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا ٹرائل. لکھ لو, کبھی نہیں ہوگا ٹرائل. اور اگر آج اس کا ٹرائل کرتے ہیں تو کل جنرل عاصم کا ٹرائل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں صبار علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین, کسی بھی ریاست یا اسٹیٹ کے 3 بیسک پلرز ہوتے ہیں جنہیں لیجسلیٹو, ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری کہا جاتا ہے. بہت کم تاریخ میں ایسے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے ان تینوں پلرز میں رہ کر پاکستان کو سرو کیا ہو. آج ہمارے جو پوڈ کاسٹ کے خصوصی نشست کے جو مہمان ہیں, 2 دفعہ سینیٹر رہے اور فیڈرل منسٹریز میں بھی ہمیں نظر آتے رہے, کہیں نہ کہیں ایگزیکٹو میں بھی رہے, ایکس گورنر آف پنجاب. اس کے علاوہ اگر جوڈیشری کی بات کریں تو 3 مرتبہ پاکستان بار کونسل کے پریزیڈنٹ رہے, اور لائف کا 70% آپ نے جوڈیشری میں دے دیا. اس کے علاوہ پاکستان کے ٹاپ کیسز کمپلیٹ کیے, جس میں بے نظیر بھٹو کی بھی بات کی جائے, اور ریسنٹ اگر ایرا میں ہم دیکھیں تو عمران خان کے کیسز کو بھی انہوں نے کمپلیٹ کیا. جی میری مراد سردار محمد لطیف خان کھوسہ صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم, بالکل ٹھیک. سر پہلی تو بہت نوازش اور آپ کو شکریہ, مہربانی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت مہربانی آپ کی کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سوالات کا جواب دے سکوں. جزاک اللہ. اچھا سر, شروع ہم کرتے ہیں کہ ہم نے 1947 سے اب تک دیکھا کوئی بھی پاکستان کی گورنمنٹ آتی گئیں جاتی گئیں, ماشاء اللہ بھی لگتے رہے بیچ میں, لیکن کوئی بھی پرائم منسٹر اپنا ٹینیور کمپلیٹ نہیں کر سکا. بدقسمتی سے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ہٹا دیا گیا. کوئی روحانی طاقتیں آ گئیں جو ڈسٹرب کرتی تھیں اس کے ٹینیور کو, اور وہ کسی طریقے سے اسے ہٹا دیا جاتا تھا. تو سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ پریفرنس یہی دی گئی ہے کہ پارلیمنٹ جو بن رہی ہے وہ ہنگ پارلیمنٹ بنے, تاکہ وہ کمزور ترین پارلیمنٹ ہو, اس کو کبھی بھی گرا دیا جائے, ڈیزولو کر دی جائے اسمبلی. سر اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں تھیں جو رکاوٹیں تھیں پرائم منسٹر کی ٹینیورشپ کو پورا کرنے کے لیے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر تو جب ہم پاکستان نہیں بنا تھا ابھی, تو ایک قوم ابھر کر آئی تھی, اور اس کے بعد جو ہے علامہ اقبال کا ایک جو تخیل پاکستان تھا, ہم نے اس میں بہت ایک ایسا ولولہ انگیز جو ہے ایک افکار ان کے پائے, جس میں انہوں نے خودی کو بھی جو ہے بڑا
عظیم طریقے سے اجاگر کیا، مسلمانوں کی عظمت اولیٰ کو بھی انہوں نے للکارا، اور پھر صرف یہی نہیں ہے بلکہ انہوں نے ایک شاہین کا جو تصور دیا تھا، اس شاہین کو بھی اگر مسلمانوں کے معیار پر اتاریں تو آپ دیکھیں کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں۔ ایک عظمتیں جو ہے اس نے مسلمانوں کو جو ہے ولولہ انگیز طریقے سے اجاگر کرنے کی، اٹھانے کی، ابھارنے کی، اور ان کے اندر ایک جو ہے جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر خودی کا دیکھے تصور جب دیا تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ہمارا جو فلسفہ تھا کہ جی وہ سب کچھ لکھا گیا ہے، مقدر ہے تو فلان ہے، تو پھر تو کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، پھر تجسس اور مادے کی۔ تو اس نے یہ کہا کہ بھائی یہ نہیں ہے، آپ اپنے اندر جو ہے اتنا اعتماد پیدا کرو اور اتنا آپ اندر سے خلوص اور محبت اور پیشن اور جذبے کے ساتھ کرو کہ اللہ خود جو ہے پوچھے۔ یہ تجسس کا مادہ جو تھا بدقسمتی سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی پھر جس طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح کے ولولہ انگیز قیادت کے تابع پاکستان بنا، وہ ایک ایسا انفرادی دنیا کے اندر ایک عظیم مملکت خدا داد پاکستان کی شکل میں ہمیں ملی۔ لیکن ہوا کیا، فالٹ لائن کہاں سے آئی؟ فالٹ لائن یہاں سے آئی کہ ہم نے فوراً بعد جو ہے اپنے اس جذبے کو ہمیں مل گئی، پاکستان تو مل گیا، لیکن قائد اعظم کو ہم نے جو ہے 1948 ہی میں ان کی جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو اب گورنر جنرل آف پاکستان جو ایسٹ اور ویسٹ دونوں کا پاکستان کا، یہ کیا مذاق ہے کہ ان کی ایمبولنس کے ٹائر پنکچر ہو جاتے ہیں اور وہ کراچی لے جاتے ہوئے راستے میں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا تھا، واٹ واز دس؟ ہم نے کیا وہیں سے شروع کر دی۔ پھر اکتوبر میں دیکھیے گا، اکتوبر 1951 میں لیاقت علی خان کو ہم نے شہید کر دیا، اور لیاقت علی خان وہ پہلا وزیر اعظم تھا پاکستان کا اور دست راست تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ آزادی مسلمانوں کے لیے، آزادی ایک وطن کی آزادی کے لیے جس جذبے کے ساتھ، حریت کے ساتھ وہ لڑے، اور وہ نواب تھا، پری پارٹیشن نواب تھا، نواب لیاقت علی خان تھا۔ لیکن جب وہ اس کو لحد میں اتارنے جا رہے تھے تو یا اس کو غسل دینا تو اس کی بنیان جو ہے پیمند لگے ہوئے تھے، پھٹے ہوئے بنیان اور پیمند لگی ہوئی کپڑوں کے ساتھ، اس لیے کہ اس نے کہا جب تک میرے کسی بھی مہاجر جو آ رہا ہے پاکستان میں، جب تک اس کا کلیم جو ہے وہ پورا نہیں کیا جاتا تب تک میں اپنا کلیم نہیں داخل کروں گا، اور میں کوئی اس کے معاوضے میں بدلے میں زمین یا اپنی جو ہے وہ نہیں لوں گا معاوضہ۔ تو یہ اس قسم کے لوگوں کو ہم نے جو ہے شہید کر کے، اور اس کے بعد سول بیوروکریسی آ گئی ہمارے ملک پر، اور اس کے بعد جو ہے ملٹری بیوروکریسی نے ٹیک اوور کر لیا۔ یہ نہ تو سول بیوروکریٹ نے ایک نے بھی جو ہے آزادی وطن کے لیے آل انڈیا سروس چھوڑی، نہ ہی آرم فورسز جو ہے انڈیا کی کسی فوجی نے چھوڑی، لیکن یہ آ کے پاکستان کے حکمران بن گئے، ٹھیکیدار بن گئے اس کے بعد۔ اور انہوں نے ایبڈو لگا کے، ہمارے پہلے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور صدر جو ہے ایوب خان نے ایبڈو لگایا، اور سارے جو ہمارے پرانے سیاستدان جنہوں نے پاکستان کی خاطر جد و جہد کر کے قربانیاں دی تھیں، ان کو سیاست سے باہر کر کے ان پر پابندی لگا دی، بشمول سہروردی کے۔ آپ دیکھیں ان لوگوں کے، بنگالیوں جنہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان کے لیے دی۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنا جو ہے اس سیاسی کلچر کو یا اس پاکستان کو جو ہے اس کے نظام کو، اس کے آئین پر عملداری کرنے کے لیے یا جمہوری انداز سے چلانے کی بجائے بدقسمتی سے ہم نے خاکی ہیٹ سے، امپیریل پاور سے آزادی تو لے لی، لیکن کیا آزادی سانس لینے کی آزادی ہوتی ہے؟ معاشی آزادی ہم نے 22 خاندانوں کے حوالے کر دیا پاکستان کو، 22 ایلیٹ فیملیز وہ چلاتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے 80,000 جو ہے
یعنی وہ جو بی ڈی ممبرس تھے ان کو ہم نے جو ہے الیکٹورل کالج بنا دیا. ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا ہم نے عوام کو ووٹ ایڈلٹ فرنچائز کی بجائے ہم نے 80,000 بی ڈی ممبرس کے سپورٹ کر دیا. اور فاطمہ جناح پر ہم نے پابندی لگا دی. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح پر پابندی تھی کہ جس طرح آج کل ہمارے عمران خان پر پابندی ہے. مشکل سے انہوں نے شروع کی تھی نا کہ ان کا نام بھی جو ہے کسی میڈیا میں نہیں آ سکتا, پرنٹ یا الیکٹرانک تو اس وقت تھا ہی نہیں, لیکن پرنٹ میڈیا میں ان کا نام بھی نہیں آ سکتا. بین لگی ہوئی تھی ان پر, ان کو سیکیورٹی رسک قرار دیا. اور ماشاءاللہ فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان نے اپنے الیکشن میں ایس پی اور ڈی سیز کے ذریعے ان کو ہانک کر بی ڈی ممبرز کو اور یہ کیا. اور مجیب الرحمان جو ان کا پولنگ ایجنٹ تھا وہاں ایسٹ پاکستان کا, آپ دیکھیں کہ وہاں سے بھی جو کچھ حشر کیا گیا وہ محترمہ مادر ملت فاطمہ جناح کو ہرایا گیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر جو یحییٰ خان آئے تو ماشاءاللہ یحییٰ خان کے لیے تو پھر آپ کو ترانہ بجانا پڑتا تھا ان کو اٹھانے کے لیے. اتنے وہ مدہوش ہوا کرتے تھے کہ ان کو آپ نے وہ ایک اور ملٹری ڈکٹیٹر تھا جس نے اس ملک پر پھر قبضہ کر کے غاصبانہ بدستور رکھا. اور پھر بڑی آپ نے دیکھا کہ جب ہم الیکشن ہوا اور وہ ایک ہی پاکستان کی تاریخ میں صاف اور شفاف الیکشن ہوا تھا اور وہ 60 جو ہے سیٹیں وہ جیتا تھا مجیب الرحمان, عوامی لیگ جیتی تھی, اور ادھر سے 80 سیٹیں جو ہے بھٹو صاحب جیتے تھے. اور ہم نے 160 والے کو اقتدار دینے سے انکار کر دیا. بالکل ایسے ہی. اور ہم نے اس پارٹی کو بھی بین کیا, مجیب الرحمان کو بھی اندر کر دیا, پابا سلاسل کیا. یعنی جو عوام کا فیوریٹ ہے وہ نہیں آنے دیا جاتا شروع سے. اور ہم نے کہا, یحییٰ خان نے کہا, I want the soil of Bengal minus the Bengalis. We will throw them in the Bay of Bengal. اب آپ اندازہ کریں کہ اس وقت آبادی کے لحاظ سے بڑا صوبہ پاکستان کا, مشرقی پاکستان. آپ اس طریقے سے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پھر ملک کو بچا لیں گے؟ تو نتیجہ بدقسمتی سے ملک دو لخت ہوا. اور کہاں سے بنتا؟ ہم نے 56 کا آئین جسٹس منیر نے اڑا کے 200 کیس اور مولوی تمیز الدین کیس میں اس کو دفن کر دیا. وہاں سے پاکستان کی بربادی کا شروعات ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ 62 کا آئین جو ایوب خان نے دیا, آئی فیلڈ مارشل محمد, اس کو بھی یحییٰ خان نے اڑا کے پرے مارا. پھر ایک عبوری آئین بنا 1972 میں جس میں چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر بھٹو صاحب پہلا سویلین بنے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا 1 مہینے کے اندر اگر آپ آئین بناؤ گے تو ٹھیک ہے, مگر نہ یہی ہوگا. اور پھر 1973 کا آئین اتفاق رائے سے ایک عمرانی معاہدے کی شکل میں ہم نے دیکھا. لیکن کیا ہوا, حمود الرحمان کمیشن ہم نے پھر شائع نہ کی, اور اس میں یہ ہوا کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ بہت ڈی مورلائز ہو جائے گی ہماری آرمڈ فورسز, کیونکہ اس میں انہوں نے سارا محمود الرحمان کمیشن نے اس میں لکھا کہ کیا کیا جو ہے ہماری جانب سے تساہل اور کوتاہیاں اور ظلم اور زیادتیاں. 1971 کی جو پارٹیشن تھی اس کا بھی ابھی بھی ریلیونٹ ڈاکومنٹ جو ہے وہ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہی ہے ہمارے پاس. کاش کہ اس پر کوئی ایویڈنس نہیں ملتا. اور 93,000 فوجی جو ہے اروڑا کے قدموں پر جو ہے سرنڈر کرتا ہے. بگیسٹ یہ دنیا میں سب سے بدترین عسکری شکست تھی بالکل ایسے دنیا میں. اور 5,000 مربع میل مغربی پاکستان کا یہ ہندوستان کے قبضے میں چلا گیا, جو بھٹو صاحب نے اپنی بصیرت سے اور اپنی سیاسی اس میں. پنکی ان کی بیٹی جو ہے بعد میں محترمہ رانی شہید بے نظیر بھٹو جو ان کی تربیت میں آئی, یہ وہ بھی ساتھ تھی شملہ میں جب اندرا گاندھی تو اس وقت جو ہے آپ کو پتہ ہے مہارانی بنی ہوئی تھی, اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھ رہی تھی اور پاکستان کے وجود کو وہ تسلیم نہیں کرتی تھی. تو باہر کے اس کیفیت میں یہ ہوا. اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوا, بھٹو صاحب نے پھر بھی واگزار کیا ان کو, بجائے اس کے کہ چوکوں میں ان کا ٹرائل اوپن کرتی. اور جن فوجیوں نے پاکستان کو اس ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا اور ملک کو دولخت کیا, ہم نے کاش ان کے خلاف جو ہے وہ اوپن ٹرائل کیے ہوتے
اور ایک دفعہ عبرت کا نشان بناتے تو آج یہ کیفیت نہ ہوتی. بہرکیف بھٹو صاحب نے ایک نیک نیتی سے کیا. پھر 73 کا آئین آیا. 73 کے آئین کے خالق کو جس طرح سے پھانسی لگائی گئی, وہ 45 سال کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو مانا کہ یہ عدالتی قتل تھا, مس ٹرائل تھا, عدالتی قتل تھا. اور اسی طرح رانی شہید بے نظیر بھٹو جس نے میزائل ٹیکنالوجی دی, ہم نے اس کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد نواز شریف جس کے پاس 2/3 تھا, ہم نے اس کے اوپر ہائی جیکنگ کا کیس بنا کر اس کو بدر کر دیا. اس کو ایک دفعہ میجورٹی میں کوئی گورنمنٹ آئی ہے. جی بس. تو اب یہ سارا تسلسل اب فروری 2014 میں 2014 میں کیا ہوا کہ لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے عمران خان کے حق میں, میسو مینڈیٹ دیا. 180 سیٹیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں, اور 17 سیٹیں مسلم لیگ نواز نے جیتی ہیں. 17 سیٹوں والا وزیر اعظم ہے اور 180 سیٹوں والا اڈیالہ جیل میں ہے اس وقت. تو مجھے بتائیں کہ ہماری یہ جو ارتقاء ہے, سارا سیاسی ارتقاء کہہ لیں یا حکومتی کی, تو کہاں سے 2 دفعہ نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا, وہ بھی 58(2)B میں. 2 دفعہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کو ڈسمس کیا گیا, ایک دفعہ 18 مہینے, ایک دفعہ 22 مہینے. 30 سال کے اس کے سیاسی کیریئر میں 4 سال صرف اقتدار رہا, باقی وہ بینچز پہ بیٹھ کے جیلیں بھگتی, ملک بدری کی. خامد اس کا جو ہے 11 سال اندر رہا. تو یہ سارا آپ دیکھیں کہ سفر کس انداز سے کیا گیا ہے. اب بھی ہائیبریڈ, اب ہائیبریڈ نہیں ہے, اب تو اس سے بھی بدتر ہے, آگے ہو چکا سلسلہ جو ہے. اب ہم نے جو ہے پھر پتہ نہیں ملک کیسے چل رہا ہے, اور جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں ہے. سو یہ جو دیکھیں, جب تک آپ کی سیاسی پختگی آپ کے اندر نہیں آئے گی, جب تک آپ دھرتی ماں سے پیار نہیں کرنا سیکھو گے, جب تک اپنی انا سے آپ باہر نہیں نکلو گے, جب تک آپ جمہور یعنی پاکستان کی عوام کے لیے آپ کا دل نہیں دھڑکے گا, آپ ان میں سے ان کے احساسات, ان کے جذبات کو آپ جب تک نہیں سمجھ پائیں گے اور ان کی لیول پر آپ جا کر نہیں سوچیں گے, تب تک آپ کی اشرافیہ ہی آپ پر جو ہے حاوی رہے گی. اشرافیہ چاہے اسٹیبلشمنٹ میں ہو, اشرافیہ چاہے ایگزیکٹو میں ہو, اشرافیہ چاہے جوڈیشری میں ہو, اشرافیہ چاہے حکومت میں ہو. اب عوام کا غیظ و غضب اور عوام کا غم و غصہ جو اس قدر امڑ آ چکا ہے ان کے خلاف کہ ہمارا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک ڈونٹ کی دکان پہ جاتا ہے تو اس کو دکاندار کا جو ورکر ہے وہ کہتا ہے لعنت ہے تم پر. جی کرسٹیز ڈونٹ. یہ اصل میں سمبولک تھا, یہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نہیں ہے. یہ کوئی بھی آپ ان کی اشرافیہ چلی جائے, وردی والا وردی کے بغیر چلا جائے, سیاستدان یا وزیر اعظم یہ بغیر ڈالوں کے, بغیر پولیس کے, بغیر رینجرز کے, بغیر اسکاٹ کے یہ بازار میں یا اپنے حلقے میں اپنے گلیوں میں نہیں پھر سکتا ہے. سر یہ نیا شعور آیا عوام میں, پہلے نہیں تھا. یہ بالکل صحیح کہا. تو یہ شعور کس نے دیا عوام کو؟ یہ پہلے ایک دفعہ 70 میں بھٹو نے دیا تھا, یا اب عمران خان نے دیا, 100% عمران خان نے دیا. اور عمران خان کی یہ جو قید و بند کی صعوبت جیل میں بھگت رہا ہے, یہ بھی عمران ان کی محبت سے کی وجہ سے اس کو جو ہے سزا دی جا رہی ہے, کیونکہ عمران نے صاف کہہ دیا, مجھے کہا کہ نہ میں ڈیل کروں گا اور نہ ہی میں ان چور ڈاکوؤں لٹیروں کی طرح دولت کو لوٹ کے سرور محل جاؤں گا. میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے, میں عوام کو ان کے حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا, بھلے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھرائیں. سر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے, جیسے ہم نے ایسٹ پاکستان پارٹیشن میں دیکھی تھی. لیٹس سپوز جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ KPK میں ایک گورنمنٹ بنی اور اس کا فیڈرل کے ساتھ کوئی ابھی اچھا میچ نہیں ہو پا رہا, تو کیا دوبارہ یہ ریوائول ہونے جا رہا ہے اس پاکستان کی طرح, کوئی پارٹیشن ہونے جا رہی ہے, پاکستان کوئی ٹوٹنے جا رہا ہے؟ دیکھیں ہم تو پوری طرح سے بڑے شد و مد سے لگے ہوئے ہیں کہ آدھا تو احسان ہم نے پاکستان قائد اعظم کا اتار دیا ہے 1971 میں, باقی آدھے کے پیچھے جو ہے نا وہ لے کے درانتی جڑیں کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں بڑے زور شور سے. یہ اللہ ہی ہے جس نے بچایا ہوا ہے اس مملکت خدا داد پاکستان کو.
آپ اگر دیکھیں تو میرے پاس آگے محمود خان اچکزئی آ گئے میرے پاس، جو ہے وہ میرے گھر اسلام آباد میں آ گئے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب آ گئے، شیروانی صاحب آ گئے، دوسرے عمر ایوب آ گیا، گوہر صاحب بیرسٹر گوہر آ گیا. انہوں نے کہا جی کہ مینگل صاحب نے، اختر مینگل نے استعفیٰ دیا ہے، تو آئیں چلیں ان کے گھر چلتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لیں. تو چنانچہ ہم چلے گئے ان کے گھر اختر مینگل صاحب کے. تو مینگل صاحب کو میں نے کہا کہ میں بھی بلوچ ہوں اور آپ جو ہے بلوچستان میں آپ نے استعفیٰ دیا ہے، چلیں میں بھی آپ کے ساتھ استعفیٰ دیتا ہوں، مگر ایک بات بتا دیں کہ کیا آپ جو ہے تیار ہیں کہ ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں اپنے منوانے کے لیے طاقت کے بل بوتے پر؟ تو کہتے ہیں وہ تو ممکن نہیں ہے، ظاہر ہے پاکستان کی فوج بہت مضبوط ہے. اور تو میں نے کہا پھر آپ نظام کے اندر رہ کر اپنا جد و جہد کریں، اپنا جو ہے اپنی بات منوائیں نظام کے اندر رہ کر. تو انہوں نے کہا کہ جناب کوثر صاحب آپ پنجاب میں رہتے ہیں، ہم تو بلوچستان میں اپنا اگر اس نظام کا حصہ رہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی غلامی پہ مان لیتے ہیں تو ہمیں تو وہاں علاقے میں جا نہیں سکتے. ہمارے لوگ تو ہمیں جو ہے، جو ہماری الیکٹریٹ ہے، جو ہمارا ووٹر ہے، جو ہمارا باسی ہے، جو رہتا ہے، وہ تو ہمارا جو ہے تیا پانچا کر دے گا. تو میں کیسے استعفیٰ واپس لے سکتا ہوں؟ تو انہوں نے انکار کر دیا. آپ کی بات یہ ہے، بات بالکل ایسا ہی ہے کہ میں نے 1000 دفعہ کہا ہے کہ خدا را 1971 کے سانحے کو مت دہراؤ. جو قومیں تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی وہ مٹ جاتی ہیں. تاریخ سے سبق سیکھو. اور یہ جس نے بھی عوام نے جس کو اقتدار سونپا ہے، جس کو دیا ہے، جس کو مینڈیٹ دیا ہے، اس کو حق حکمرانی دو، وگرنہ پھر آپ نے 1971 کا دیکھ لیا، اس طرح سے عمرانی معاہدے کی آپ خلاف ورزی کریں گے آئین کی، تو آئین جو ہے یہ چند کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں. ضیاء الحق نے جو کہا تھا کہ نوک جوتے کے نوک پر آپ اس کو جو ہے اوپر ہوا میں بکھیر کر پھینک دیں. خدا کا خوف کرو. اگر آپ نے ملک کو متحد رکھنا ہے اور ملک کو آگے بڑھنا ہے، اور آپ کا ماشاءاللہ 25 کروڑ عوام ہے اور آپ ایٹامک پاور بھی ہیں، جو واحد اسلامک کنٹری ہے، آپ نے گروی رکھ دیا ہے اس قوم کو IMF کے پاس. 3 نسلیں آپ کی جو ہے زیر بار کر دی ہیں. آپ کا بچہ آج پیدا ہو رہا ہے، 3 لاکھ مقروض پیدا ہو رہا ہے جس نے ابھی سانس نہیں لیا ہے. تو آپ کس طرف اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ تو لیکن یہ ہے کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے جو ہے دھرتی ماں کے لوٹنے والے لٹیروں کو ہم نے پھر تیسری چوتھی مرتبہ پھر دے دیا ہے اقتدار، بجائے اس کے کہ ہم عوام کی جو ہے پذیرائی کریں، اور عوام جس کو اعتماد کرتے ہیں، جس کو ووٹ دیتے ہیں، ہم ان کو اقتدار سونپیں. کیونکہ آئین بھی ہمارا اگر ریاست کی تعریف کرتا ہے آرٹیکل 7 میں، تو ریاست جو عوام کو مقتدر کرتی ہے، یعنی ڈسٹرکٹ اسمبلی، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، صوبائی اسمبلی، صوبائی حکومت، پارلیمان اور وفاقی حکومت، یعنی عوام کے منتخب نمائندوں سے مترشح ہونے والی جو حکومتیں ہیں وہی ریاست ہے. اور آرٹیکل 5 بڑا واضح کہتا ہے کہ وفاداری لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، وفاداری ریاست کے ساتھ، ریاست مین دی عوام، اور پاسداری اور تابعداری آئین کی is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan. ہر پاکستانی پر واجب اور لازم ہے. آرمی چیف پر بھی وفاداری لازم ہے عوام کے ساتھ، اور آرمی چیف ہو یا چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وفاداری عوام کے ساتھ کرے اور تابعداری آئین کی کرے. تو یہ بار بار کہنا کہ پارلیمان ساورن ہے یا حکومت کوئی بڑی تورخم خان ہے، یہ غلط ہے، تاثر ہی غلط ہے. اصل عوام ہے اور کانسٹیٹیوشن ہے جو عوام کو مقتدر کرتا ہے. سو آپ کو یہی کرنا ہے. اور یہ قائد اعظم نے 1948 میں جب یہ ادھر ڈیفنس کو فوجیوں کو
کوئٹہ میں جب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے ان کو فرمایا کہ آپ دیکھیں آپ تنخواہ دار ہیں اور آپ کو تنخواہ عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے. یو آر پیڈ لیبر. سو یو آر پیڈ لیبر. سو اس لیے حکومتیں آتی جاتی رہیں گی, آپ نے وفاداری عوام کے ساتھ نبھانی ہے, تابعداری عوام کے ساتھ نبھانی ہے, نہ کہ حکومت کے ساتھ. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں. سو یہ اس وقت بھی یہ تصور جو تھا, اور پھر آپ آبجیکٹیو ریزولوشن میں دیکھیں جس کو آرٹیکل 2A میں ہم نے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا, اس میں بھی ایگالیٹیرین اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس میں عوام ہی کو مقتدر کیا گیا ہے. یار ہم نے آج تک آئین پر عمل نہیں کیا, ہم نے ان کو کیڑا مکوڑے سمجھ کے ان کو ردی کی ٹوکری میں عوام کو پھینک دی ہے. ہم انکلوسیو نہیں کرتے, ہم ان کو اقتدار دینے کو تیار نہیں ہے. تو مجھے بتائیں کہ پھر اگر آپ نے آئین کی روح کو مجروح کر دینا ہے تو پھر کیسے ریاست پھلے پھولے گی, پھر کس طرح سے معاملات چلیں گے؟ جس کے جو ہے وہ جائیدادیں باہر نہ ہوں, ان کے ساروں کی جائیدادیں, ان کے کاروبار, ان کی اولادیں, ان کی تعلیم, ان کی ہیلتھ کیئر, سارا کچھ تو باہر جا کے کرتے ہیں. تو دھرتی ماں کو اس طرح لوٹ لوٹ کر یہ دولت جو باہر آپ نے اسٹیش کی ہے, تو آپ اپنے آپ کو محب وطن کہتے ہو. پھر چوتھی مرتبہ ماشاء اللہ نواز شریف صاحب کو لے کر جو سزا یافتہ تھا لندن میں, سزا یافتہ تھا, اور اس کو وارنٹ نکلے ہوئے تھے عدالتی, اور فرض تھا ایمبیسڈر کا وہ گرفتار کر کے اس کو ڈپورٹ کر کے اڈیالہ جیل میں بھیجتا. اس کو ریڈ کارپٹ دے کر جو ہے ہیتھرو ایئرپورٹ سے اسے یہاں اسلام آباد ایئرپورٹ میں آیا, اور یہاں آپ کا بائیو میٹرک چل کے جا رہا ہے اسلام آباد میں, اور پھر ایک ایک کر کے عدالتیں جس طرح سے اسے بری کرواتے ہیں. شرمناک طریقے سے جو ہے ان کو انسٹال کیا گیا ہے اس ملک پر, چوتھی مرتبہ لا کر. ایک دھرتی ماں کو اب تو بیچارہ, اب تو یہ جو ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے, اور اس کو بھی گدھوں کی طرح یہ نوچ رہے ہیں. تو یہ مہنگائی جتنی ہو گئی ہے, عوام پر جتنا انہوں نے بھرمار کر دی ہے, غربت کی دہلیز سے ہماری 50% سے زیادہ آبادی نیچے چلی گئی ہے, اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں چونکہ ان کے پاس اجناس خوردنی کے لیے بھی اس قدر پیسے نہیں ہیں. بچوں کو اسکولوں سے نکال رہے ہیں, علاج کے لیے وہ جو ہے دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, بجلی کا بل دینے کا ان کے پاس جو ہے نہیں ہے. اور ان کے عللے تللے دیکھو, ان کی دولتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. دھرتی ماں کو یہ ڈبوتے چلے جا رہے ہیں, عوام بیچاری جو ہے اس قسم پرسی کے عالم میں دھکیلے چلے جا رہے ہیں, اور ان کی دولتیں اور جائیدادیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور ان کی مراعات پاکستان میں ہر چیز ان کو فری ملتی ہے, بجلی ان کی مفت ہے, کوٹھیاں ان کی مفت ہیں, گاڑیاں ان کی مفت ہیں, پیٹرول ان کے مفت ہیں, ان کی وہ جو گارڈز ملتے ہیں اسکواڈ 1 درجن کا, وہ ان کو فری ملا ہوا ہے. اور وہ کس کے پیسوں سے؟ آپ کے میرے عوام کے ٹیکسز کے پیسے سے ان کے. اور یہ اتنی بڑی کابینہیں لے کر جاتے ہیں کہ زمان جتنا انہوں نے بوجھ ڈالا ہوا ہے خزانے پر. ٹھیک ہے سر. بی کے بعد جو دوسرا کیس بڑا ہم نے دیکھا ابھی جو ریسنٹ چل رہا ہے وہ 9 مئی کا کیس ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کے عجیب سینیریوز نظر آئے. مطلب پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ جو تھی وہ ویڈیوز میں ہے, جس میں اعجاز چودھری صاحب بھی ہیں, محمود الرشید صاحب بھی ہیں, اور بھی دیگر ہیں. اور ہم نے بالکل دیکھا کہ کچھ ان کے ریلیٹیو عمران خان صاحب کے وہ گاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے یونیفارم بھی کور کمانڈر صاحب کا ہلا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے تو کلیئر کہا کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو لٹکا دیا جائے. انہوں نے تو مطلب کسی صورت بھی معافی کا اعلان نہیں کیا کہ ان کو ہماری طرف سے نہیں ہوا ہے. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے سینیریو میں پتہ لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی مین لیڈرشپ لیڈ کر رہی تھی اس کو. تو 9 مئی کا انسیڈنٹ کروایا کس نے اصل؟ دیکھیں یہ بھی ایک کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہم نے تو بارہا کہا ہے اب, اور عمران خان نے خود کہا ہے کہ جی اس کا بالکل کروائیں, جوڈیشل کمیشن بیٹھے, اس کا وہ لے کے آئیں ذرا ویڈیو آڈیوز وہ جو ہے سامنے. یہ تو نہیں ہے سیف سٹی ہے اور کور کمانڈر کے گھر پہ بھرا, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ
कैमरे ना हो, फिटेड ना हो। क्वेश्चन ये लोग पहुंच कैसे गए, पहली बात तो ये वहाँ पे। यस, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आईजी कहाँ था, और ये आप जरा जाके तो देखें, 10 जगह पे नके लगे हुए हैं आपके। आईजी से पूछे तो कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड आ गया, उसके बाद रेंजर्स जाने, वो लोग जाने, हमारी पुलिस की तो वो बाउंड्रीज ही नहीं है। आईजी सबसे बड़ा झूठा है, आईजी सबसे बड़ा खुद मुल्ज़िम सहूलतकार है। उसके बाद जो है माशाल्लाह एस्टेब्लिशमेंट खुद जो है ये इंजीनियर कर रही है, ये सारा जो है ऑर्केस्ट्रेड किस्म का ये ड्रामा था। ये ज़रूर है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब गए हैं और बायोमेट्रिक के कमरे में थे, तो रेंजर्स ने वर्दियों में, फौजी वर्दियों में दीवारें फलांग के इमरान खान को हाई कोर्ट के अंदर ट्रेसपास करते हुए बायोमेट्रिक के कमरे से जाके वकीलों को ज़दोकोब करके, अमले को मार घुसन मुक्का मार के, और वो फर्नीचर सारा उलट पुलट करके वहाँ से गिरफ़्तार किया, और ये सारे मीडिया ने दिखाया। मुझे बताएं कि एक पार्टी हेड के साथ, हमारे इफ्तिखार चौधरी के साथ बालों से उन्होंने एक डीएसपी ने पकड़ा था ये सिंध हाउस में से, जब उन्हें जो है माजूल किया गया था, तो हमने इतनी बड़ी तहरीक चलाई थी, इतनी बड़ी तहरीक चलाई थी। मेरे अपने ये देखें माथे पर अभी भी आपको 26 टाँके नज़र आएंगे, हालांकि मेरा खून सबसे पहले बहा था। उस वक्त मैं सेनेटर भी था, और उस वक्त मैं पाकिस्तान बार काउंसिल में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी था, मैं लीड कर रहा था। माल की सड़क पर डंडे बरसाए गए, और हमारा बाकी मेरे बहुत सारे साथी वकला जो है वो ब्रूटलाइज भी हुए, जेलों में भी गए। उसके बाद हमने सारी सहूलतें, फिर लोगों ने हमारा साथ दिया, सियासी जमातें आई, और वो जो मुक्के दिखाता था कि मैं देखिए मेरी ताकत जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उसको खुशो खासाक की तरह बहा के फेंका, और वो ज़िंदा वापस नहीं आया था पाकिस्तान में। तो ये जब अवामी गैज़ो गज़ब और इस तरह से आता है तो फिर तो समझ आती है। लेकिन हमारे जब इमरान खान को इस तरह से पकड़ा, तो इश्तियाल लामहला उनकी जो है पार्टी में आना एक लामाल। अगर पुलिस वाले जाके पकड़ते तो आईजी के ऑफिस के आगे, थाने के ऑफिस के आगे, असेंबली के आगे जो है हड़ताल करते। अगर फौजियों ने पकड़ा है तो फिर फौज के आगे। लेकिन ये अंदर जो कुछ हुआ है, अंदर जो कुछ तोड़ फोड़ की गई है कोर कमांडर हाउस में या बाकी जगहों पर, ये उनके अपने लोगों ने किया है। किनके अपने लोगों ने? एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने। अच्छा। कोर कमांडर के साथ उनकी अपनी नहीं बनती थी। आप देखें कोर कमांडर को किस तरह से उन्होंने जो है सैक किया है लाहौर को, और ये जिनके साथ उनका जो है था उन्होंने करने थे। अभी तो और खौफनाक चीज़ थी कि उनको कोई नुकसान पहुंचे कोर कमांडर को, ताकि इतनी बड़ी यलगार हो के उसके बाद कोई सुने ना देखे ना। एक तीर से वो 2 शिकार करना चाहते थे, दोहरा शिकार। वो तो अवर्ट हो गया, क्योंकि इनकी तो किसी की नीयत थी ही नहीं इस चीज़ की कि किसी को नुकसान पहुंचाना है। इन्होंने तो एहतजाज करना मकसूद था। अच्छा, यानी कि डॉक्टर यास्मीन जो है वो ऐलान करती रही है कि जो है कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई नहीं कहेगा। देखें, अगर आप पुरअमन एहतजाज करने की कॉल देते हैं या आप इकट्ठे होते हैं, अगर वो गुस्से में जाते हैं, तो उससे कोई कानून जो है वो हावी नहीं होता उस। अच्छा, इन शॉर्ट पीटीआई की जो मेन लीडरशिप थी उनका बस ये सिनेरियो था कि कोर कमांडर हाउस के सामने जाके बस हम प्रोटेस्ट कर लेंगे, इतना ही था, इतना ही था। और निहत्ते थे, खाली हाथ थे। पुलिस भी रोक सकती थी, अगर वहाँ तो फौजी प्लाटून होती है पूरी, अगर वो आ जाते या कोई खड़े हो जाते तो कभी भी ये सानहा ना होता। अब देखें ना, इन्होंने रेड जोन को किस तरह से प्रोटेक्ट किया। कोई जा सका वहाँ, डी चौक पे कोई जा सका? अगर किसी ने नारा मारा भी तो वो वापस आगे भाग गया, क्या हुआ? लेकिन जहाँ ये करना चाहें तो इस तरह से रोक देते हैं, माने कर देते हैं। और जहाँ इन्होंने फैसिलिटेट करना हो वहाँ, हमने तो ये स्टूडेंट लाइफ से देखा है। मैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का सदर होता था, और यही करते थे, बीच में अपने बंदे घुसा देते थे, और फिर इश्तिहार दिला के तो खुद ही आगे चढ़ पड़ते थे। तो फिर मॉब मेंटालिटी जब होती है, भेड़ चाल होती है, तो फिर लोग ऐसे नादानिस्ता तौर पर भी। पहली पार्टी है तारीख में पाकिस्तान की कि जिसने कोर कमांडर के घर के सामने जाके एहतजाज की रिकॉर्ड करवाया। बहुत अच्छी बात है। मतलब पहले जो थी पार्टीज वो तो डी चौक चले जाते थे, पार्लियामेंट जाके बस इस्लामाबाद बंद करवा दी।
لیکن یہ ان کا سینیریو ڈفرینٹ تھا کہ آرمی کے سامنے احتجاج کرنے چلے گئے. اس لیے کہ آرمی نے کیوں گرفتار کیا ان کے لیڈر کو, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا عمران خان کو. مخلص ہی بھی مجھے بتائیں کسی رینجرز کو اندر کیا ہے, کسی فوجی کو اندر کیا ہے, کسی فوجی کے خلاف جو ہے آیا ہے کہ آپ نے جو ہے عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ہے ٹریس پاس کر کے بے حرمتی کی ہے. تاریخ میں پہلی بار دیکھنے جنرل فیض حمید صاحب, ان کا بھی ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے. کبھی زندگی میں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا ٹرائل, لکھ لو کبھی نہیں ہوگا ٹرائل. اور اگر آج اس کا ٹرائل کرتے ہیں تو کل جنرل عاصم کا ٹرائل ہوگا. او بھائی سہولت کاری یہ اس مرتبہ کس نے کی ہے؟ کس نے جو ہے ریٹرننگ آفیسر کو پکڑ کے فارم 47 بنوائے ہیں؟ کس نے یہ چادر اور چار دیواری کا جو ہے پامال کرتے ہوئے گرفتاریاں ساری کی ہیں؟ کس نے ہمارے ایم این ایز اٹھائے ہیں؟ کس نے آگے اسمبلی کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر سے بوٹوں میں آ کر بتیاں بند کر کے ہمارے 10 ایم این ایز کو گرفتار کیا؟ کس نے کیا ہے؟ آج اس کو جنرل حمید اس کو کریں, فیض حمید کو کریں ٹرائل, کل کو ان کا ٹرائل ہوگا. پھر یہ تو سلسلہ چل نکلے گا. پھر کریں, وہ پچھلا بھی کریں. نواز شریف کو جب 75 لاکھ روپیہ اس نے لیا تھا آئی جی آئی کے اس میں پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے, اس میں ان کو بھی, اور جنرل دورانی کا جو ہے بیان سپریم کورٹ میں ابھی بھی موجود ہے, تحریر شدہ موجود ہے. اصغر خان کے کیس میں آج اس کے فیصلے کو ذرا عملداری کر دیں. قاضی فائز عیسیٰ نے کہا یہ فیض آباد دھرنے میں کہ آئی ایس آئی کا کیا کام ہے کہ اس طرح سے پیسے بانٹیں اور اس طرح سے کریں. ان کے خلاف بھی کریں ذرا نا, کریں, شروعات کریں. میں تو کہتا ہوں روتھلیسلی کریں, اکراس دا بورڈ کریں, سبھی کو. کہہ تو رہے ہیں کریں گے, لیکن یہ آپ کو لگ رہا کہ نہیں ہوگا کبھی. یہ نہیں ہوگا, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا. میں تو کہہ رہا ہوں کریں, سب کو کریں. پھر 1947 سے شروع ہو جائے. لیاقت علی کے قاتل کون تھے؟ اور ہاں تو کریں نا بھائی, سب کا کریں. اس ملک کو جس نے بھی برباد کیا ہے, جس نے بھی اس عوام کو جو ہے وہ ذلت و رسوائی میں دھکیلا ہے. قاتلوں کو تو آج تک پتہ ہی نہیں لگا وہ کس نے قتل کیا, مطلب وہ ایویڈنس ہی کلیئر ہو گئے سارے. بے نظیر کے قاتلوں کا پتہ ہے؟ نواز شریف اس کے ذوالفقار علی بھٹو کے قاتلوں کا کوئی ہوا ہے؟ یہ کہہ دینا کہ جی میں ٹرائل ہوا ہے, یہ کافی ہے. وہ بھی 45 ایئر بعد, 45 سال کے بعد. یار کیا کوئی پوچھنے والا ہے اس ملک میں؟ جس کو مرضی جو آپ اٹھا لو, جن کو مرضی بند کر دو. یہ تو لا قانونیت کی انتہا ہے نا. ٹھیک ہے سر, اٹس بین 450 days خان صاحب گرفتار ہیں. عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ خان صاحب نے آخر باہر کب آنا ہے؟ نومبر میں انشاءاللہ آپ کو خان آپ کے درمیان میں نظر آئے گا. نومبر میں, اسی نومبر میں 5 نومبر کو ذرا امریکہ کا الیکشن ہو لینے دیں. یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ویٹ ہے. 100% ڈونلڈ ٹرمپ جیت رہا ہے. اور آپ دیکھیں ہم تو امریکہ کے غلام ہیں نا بھائی. ڈونلڈ لو کے کہنے پر ہم نے جو ہے عمران خان کو نکالا نا, ایسے ہی ہے نا. سر یہ امریکہ کیوں لے کے آنا چاہے گا؟ کون امریکہ کیوں لے کے آنا چاہے گا عمران خان صاحب کو؟ ڈونلڈ ٹرمپ تو بارہا کہہ چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا ملینا ہو اس کی بیوی, یا ان کا جو ہے داماد ہے, وہ عمران خان کے فیوریٹ ہے. فیوریٹ نہیں ہے ان کا, وہ تو فیملی ہے, دوستی ہے بہت زیادہ. اور پھر بات یہ ہے کہ ایک اپرائٹ بندہ ہے, ایک آؤٹ اسپوکن بندہ ہے عمران خان, ایک آنیسٹ بندہ ہے. اور اس کے مزاج اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا نا. اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے الیکشنز میں جو بائیڈن کو زبردستی جتایا تھا, جیتا ہوا تھا. 2 دفعہ پیچ ہوئے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے. ہاں ٹھیک ہے, یعنی کہ خان صاحب کے مطابق نومبر میں آ جائے. نومبر میں انشاءاللہ آئے گا. یہ ہمیں کوئی فیور کی ضرورت نہیں ہے. یہ امریکہ کے انفلوئنس کی وجہ سے آئیں گے, یا پھر کوئی ڈیل ہونی, جیسے لوگ آج کل کیا سرائیاں کر رہے ہیں کہ خان صاحب ڈیل کر لیں گے اب. کیونکہ ایک چیز دیکھی گئی ہے, جب سے 26th امینڈمنٹ آئی ہے نا, اس کے بعد نا رہائیاں بڑی اسپیڈ میں ہو رہی ہیں. بی بی بشرا بی بی بھی آ گئی, عمران خان کی بشرا بی بی کی آج بھی بات ہوئی ہے میرے ساتھ. وہ کے پی کے میں ہے, خیبر پختونخوا میں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے عمران خان کی فکر ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی بھی مخلصی کے لیے فوراً جو ہے وہ ریٹ کریں, اور اس کی زندگی اور صحت کا بھی جو ہے, چونکہ ان کو تنگی کی جا رہی ہے جیل میں, تو آپ اس کی مخلصی کیجیے گا کے لیے آپ نالش کریں عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ سے. تو ڈیل وغیرہ کی تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں ہے. 9 مہینے کے بعد بشرا بی بی کو توشہ خانہ نمبر 2 میں
ارے بھائی توشہ خانہ میں اگر یہ 5 گلاس یا برآمد ہوئے تو کیا اس کا آپ علیحدہ کیس کریں گے, اس کا علیحدہ کریں گے, اس کا علیحدہ کریں گے کیس؟ سر وہ تو عجیب کیس ہے, فیک گھڑیاں بھی ہیں اس میں, مطلب بس پھر کوئی ملک دے گا فیک رسٹ واچز, یہ سمجھ سے باہر چیزیں, مطلب فلاز. اس ایسے میں کیس میں بھی 9 مہینے اندر رکھا ہے, اس کی بیل ہوئی ہے, ابھی بھی آپ کہتے ہیں ڈیل کے نتیجے میں ہوگی. توشہ خانہ میں تو پھر سارے ہی ہیں نا, ایک صرف خان صاحب تھوڑی نا. تو وہ تو میں تو کہتا ہوں ضیاء الحق تو جو ہے جہاز وہ درج ہی نہیں کرواتا تھا, درج ہی نہیں کرواتا تھا, ریکارڈ میں نہیں ہے, ریکارڈ میں ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, سیدھے اپنے گھر میں لے کے جاتا. اچھا سر, ہم نے ریسنٹ سینیریوز میں دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب گئے کہ ڈی چوک ہم جا رہے ہیں, ملک بند کر دیں گے, جو پرانا سینیریوز تھے ان کے. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ایسے ہوا کہ وہ بیک آف ہو گئے, اور جو عوام ان کے ساتھ تھی وہ بیچاری بے یار و مددگار وہاں کھڑی رہی. تو اب جو عوام ہے وہ اپنا لیڈر کس کو آگے دیکھتی ہے, مطلب اب کس کی کال پر عوام نکلے گی, کیونکہ خان صاحب تو اندر ہیں. اب پی ٹی آئی کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینیریوز بن رہے ہیں, مراد سعید کا اپنا سینیریو بن رہا ہے, دوسرے علی امین گنڈا پور صاحب کا اپنا بن رہا ہے. تو مین لیڈ اب کون کرے گا؟ بشرا بی بی اب آ گئی ہیں باہر, تو کیا بشرا بی بی لیڈ کریں گی یا کوئی اور دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں نے تو خان صاحب کو کہا تھا, عمران خان کو, میں نے کہا کہ بشرا بی بی جب باہر جاتی ہیں یا آپ ان کی کو فوکل پرسن بنا دیں, یا علیمہ بی بی کو اپنی بہن کو جو ہے فوکل پرسن بنا دیں, تاکہ یہ کنفیوژن جو ہے ختم ہو. کہ جس طرح آپ نے کہا گیا علی امین گنڈا پور صاحب کچھ کہتے ہیں, مراد سعید صاحب اور کہتے ہیں حماد صاحب, اگر ہمارے یہاں کچھ ظاہر یہ لگ رہا ہے لیڈرشپ چاہ ہی نہیں رہی کہ خان صاحب باہر ہیں, نہیں, کیونکہ ان کی اپنی وہ سب کی سیاست چل رہی ہے. خان صاحب آ گئے تو یہ سارے ڈیڈ ہو جائیں گے. یہ پروپیگنڈا تو خیر چلتا ہی رہتا ہے, ہمارے یہاں افواہیں بھی چلتی ہیں. اب نا وہ طیبہ راجہ جیسے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیں, میں واپس نہیں آؤں گی, یہ علی امین گنڈا پور آ گئے میں نہیں آؤں گی. یہ ڈس انفارمیشن جو ہے یہ ہمارے مسلم لیگ نون کا خاصا ہوتا ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر خان صاحب میرا نہیں خیال, اس لیے کہ وہ ایک تو موروثی سیاست کے خلاف ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب عنقریب باہر آ جائیں گے, اور تیسری بات یہ ہے کہ خان ہی ایک پارٹی کا لیڈر ہے جس کی ہی بات پر لوگ عمل کرتے ہیں, اور یہ جو بھی پیغام دیتا ہے, اگر آپ نے جو ہے جلوس کا دیا ہے, ہڑتال کا دیا ہے, احتجاج کا دیا ہے, جو بھی ہے یہ خان صاحب کے حکم پر, انہی کے اس پہ ہوتا ہے. ہاں بعض اوقات کال آف جو ہے وہ جس طرح اب اس نے کی تھی اپنا ہمارے بیرسٹر گوہر نے, کہ اسے انٹیریئر منسٹر نے یقین دلایا تھا کہ جو شوکت خانم کا ڈاکٹر ہے اس سے معائنہ بھی ہوگا لکھ کے باقاعدہ, اور فیملی کی یا وکلاء کی جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقات بھی جو ہے انہوں نے ایشور کروائی. تو پھر اس کے تحت اس لیے مؤخر کیا گیا کہ ایک بین الاقوامی طور پر جو ہے ایک پاکستان ہوسٹ کر رہا تھا ایک بہت بڑی کانفرنس SCO کی, شنگھائی کانفرنس کی, تو وہ اس کی وجہ سے پاکستان کے زیادہ عظیم تر مفاد اور خان صاحب کی بھی جو ہے صحت اور زندگی کی جو ہے ضمانت کے طور پر, ویسے تو اللہ کے ہاتھ میں سب ہوتا ہے, لیکن جب گارنٹی اور ایشورنس کروائی گئی تو ہوا تھا. تو دیکھیں اس طرح کے اب جو علی امین گنڈا پور کی بات کرتے ہیں, علی امین گنڈا پور کو خیبر پختونخوا ہاؤس سے باقاعدہ ابڈکٹ کیا گیا ہے. سر وہ تو فیری ٹیلز بتاتے ہیں کہ میں پیسے بھی نہیں تھے, میں کیسے پہنچ گیا. دیکھو یار وہ کیوں نہ کہیں, مجھے بتاؤ کہ خیبر پختونخوا کی روایات میں انتقام ہے. خیبر پختونخوا کی روایات میں پشتون جو ہے وہ کسی کی, ان کی ماں, ان کی بہن یا ان کی بیوی یا بیٹی کو طرف دیکھنے والے کو گولی مار دیں گے. وہاں سے کوئی اغوا نہیں کر سکتا کسی اس کی ماں, بہن, بیٹی, بیوی کو. دیکھیں یہ کلچر میں اس چیز کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ ہر آدمی وہاں ان کے پاس اسلحہ موجود ہے. یہ پنجاب میں ہی یہ بے غیرتی کر کے تو گھس جاتے ہیں, اور جس کی عورت, جس کی ماں, جس کی بہن, جس کی بیوی کو اٹھا لیتے ہیں. وہاں یہ جرت نہیں کر. اگر یہ علی امین گنڈا پور حقیقت بتا دیتا تو 6 کروڑ جو ہے نا لوگوں میں سے یقیناً بلک جو ہے وہ انتقام لینے کے اس اشتعال میں آ جاتی. سر وہ کیا کی کر اور
نہیں، اس سے خانہ جنگی شروع ہو جاتی. یہ پاکستان کے جو ہے لیے مناسب نہیں تھا، اس لیے ہم صرف اپنا اس کی خاطر جو ہے پاکستان کو ایک آگ میں جھونک دیں. اور لیکن عوام کا ٹرسٹ تو اٹھ گیا علی امین گنڈاپور صاحب. چلے کوئی بات نہیں، لیکن پاکستان میں ہم نے فساد برپا نہیں ہونے دیا. عوام تو نکلی تھی، ساتھ گئی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب بھی عوام تیار ہے، اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. لیکن عوام کے دیکھیں سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے عوام کو وہ ایک جتھا نہیں بننے دیتی، وہ کلٹ نہیں بننے دیتی. وہ ہمیشہ ان کو شوق آبزرور کا کام کرتی ہیں. اور سیاسی جماعتوں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کسی تحریک کو چینلائز کر کے بنا نقصان کیے ہوئے وہ جو ہے آگے اپنا اہداف کو حاصل کریں. تو یہی تو فرق ہے کہ آپ نے ڈسپلن کر کے لوگوں کو ایک، اگر موب مینٹیلٹی میں سیاسی جماعتیں پیچھے ہٹ جائیں یا سیاسی جماعتیں اس انداز سے لوگوں کا اعتماد کھو بیٹھیں اور لوگ اپنے ہاتھ میں ہر چیز لینا شروع کر دیں، تو یقین کریں کہ ایسی فساد آئے گا، ایسا فساد ہوگا کہ کوئی آدمی جو ہے پاکستان میں محفوظ نہیں ہوگا اور سب چیز تہس نہس ہو جائے گی. سو تہ و بالا ہونے سے آپ کو بچانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو اپنے اوپر لینا پڑتا ہے. اور اس لیے علی امین گنڈاپور نے جو کیا ہے، وہ ورنہ ساروں کو پتہ ہے کہ یہ اگر آئی جی اسلام آباد آ کر اس کو لیتا ہے اور رینجر ساتھ ہیں اور پھر بعد میں سیل بھی کر دیتے ہیں، اسے سیل بھی کر دیتے ہیں. ہائی کورٹ کے آرڈر سے ہم نے کھلوایا کے پی کے ہاؤس کا سیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وفاق نے ایک صوبے کو سیل کر. سر وہ تو ہم نے جنگ دیکھ لی، شروع ہو گئی فیڈرل اور یونٹ کی. مطلب یہاں تو شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان میں فیڈرل اسٹیٹ تو نہیں، اب آپ اس کو کہہ سکتے پراپر. جیسے امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے تو کانسٹیٹیوشن بھی ڈفرینٹ ہے اسٹیٹس کے، ٹھیک، کچھ کے فلیگس بھی ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک. لیکن پاکستان میں اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ایسا ہسٹری میں ہوا اور کسی ایک صوبے کے 10 پولیس والے وفاق نے گرفتار کر لیے. ایسے ہی یہ کبھی ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہی نہیں. ایسے ہی. تو یہاں سے سوورینٹی کمپرومائز ہوئی ہے. پھر بالکل ہوئی ہے. آپ تو خود چاہتے ہو اس نفاق کو آپ جو ہے جنم دے رہے ہو، جس میں آپ اپنے جو پہلے آپ نے سوال کیا تھا کہ کہیں آپ دوبارہ تو آپ ڈسممبر نہیں ہونے جا رہا پاکستان، تو آپ کے 2 صوبے تو ماشاءاللہ ویسے ہی آپ کی دسترس سے باہر ہیں. بلوچستان میں ابھی تک جو ہے کوئی فیئر اینڈ فری الیکشنز نہیں ہوتے، نامینیشنز ہوتی ہیں. صرف بی ایل اے کا وہاں پہ اگر دیکھیں جائے تو سر وہاں سوالی پہ پنجابیوں کو اتار کے جو ہے بسوں میں سے ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر گولیاں مار رہے ہیں. اس سے زیادہ خوفناک کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ایک صوبے والا دوسرے صوبے میں نہیں جا سکتا. اور یہاں اگر وفاق نے صوبے کے بندے گرفتار کیے ہیں تو پھر آپ کا کیا خیال ہے سر؟ لیکن اس صوبے کی حالت چھوڑے نے کیا کر دی ہے. بلوچستان جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ بندہ بس صحرا کی دنیا میں ہی آ گیا. مطلب ساری جو ڈیولپمنٹ تھی وہ پنجاب تک ہی رہ گئی. ہاں تو آپ دیکھیں کہ 45% آپ کا رقبہ پاکستان جو ہے 45% بلوچستان ہے رقبے کے حساب سے. بالکل ایسی. اور آپ دیکھیں دنیا کی کون سی دھات ہے جو بلوچستان میں نہیں ہے. ریکارڈ سے لے کر ان کے تو ختم ہی نہیں ہوں گے منرلس. وہی ہے نا، ایران کی ٹیریٹری لگتی ہے نا. ایران آئل رچ ہے، آپ کا کیوں نہیں ہے بھائی؟ آپ کا بھی تو وہی سطح ہے. ایران کی اگر ہم بات کریں تو ان کے تو ٹاپی سے اگر ہم شروع کریں ترکمانستان. اور دوسرا آپ کا ڈیپ سیز ہے، آپ کی جو ہے گوادر پورٹ جو ہے، وہ تو بے شمار چیز ہے بلوچستان میں. تو پھر ہم نے تو بلوچستان، میں کہتا ہوں پاکستان ایک طرف ہے، بلوچستان ایک طرف ہے. پورا پاکستان ایک طرف، فیوچر آف پاکستان. لیکن ہم نے اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے، ہم نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے. میں تو وہاں نیشنل اسمبلی میں ان کی باتیں جو آتی ہیں سامنے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے صرف چونکہ ہمارے دھات فلاں ہے اس پر قبضہ فوج نے کیا ہوا ہے، ہمارے گھر مسمار کر دیے ہیں، ہمارے بزنس پریمیسز مسمار کر دیے ہیں. اب یہ جو سو کالڈ آپریشن کر رہے ہیں ہم نہیں یہاں آنے دیں گے. وہ فوج، یہ بہت خوفناک صورتحال ہے. مسنگ پرسنز والا معاملہ نہیں آج تک سولو ہو پایا. مسنگ پرسن سے ہٹ کے آپ دیکھیں نا، ہم نے گیس پائپ لائن جو ایران گیس پائپ لائن ہے وہ تو اپنا پائپ لے آئے ہیں 35 ڈائیمیٹر کا، ہالینڈ سے. پاکستان سے آگے نہیں آ رہا. بس وہ عرصہ سے سن رہے ہیں کہ پاکستان سے آگے اس نے انڈیا بھی جانا ہے. اور ٹاپی کا جو پروجیکٹ تھا وہ پاکستان تک آگے رکا ہوا کب سے.
لیکن امریکہ کی غلامی ہم کر رہے ہیں نا. امریکہ نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں, ڈنڈا لے کر آپ کو نہیں کرنے دے رہا امریکہ, آپ کو سی پیک آپ کو امریکہ نہیں کرنے دے رہا. سر لیکن امریکہ یہاں وہاں سے میں ایران سے آئل منگوانے دے رہا ہے, وہ جو ڈیلی آئل آ رہا ہے یہاں پہ یہ وہ نہیں دے رہا. اسٹیبلشمنٹ آپ کی جو ہے لوٹ رہی ہے یہاں. آپ کا خیال ہے کہ ان کے بغیر مرضی کے بارڈر سے یہ تیل آ رہا ہے, لیکن عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. سرکاری خزانے میں کچھ نہیں جا رہا ہے, آفیشیلی نہیں آ رہا. دیکھیں ڈرمز آنا اور بات ہے, ٹرکوں میں آ جانا ڈرم اور بات ہے. یہ تو پائپ لائن 35 فٹ ڈایامیٹر کا باقاعدہ ایک کمرہ نما آپ کا وہ جو ہے بلینز آف روپیز لگے ہیں. ہاں, اور یہ اگر انٹرنیشنل کورٹ میں چلا گیا ایران تو آپ کو پتہ ہے کتنی آپ کی ہمیں پڑھنی ہے, آپ کا ٹھکائی ہوگی ٹکا کے آپ کے اوپر. یہ جو ساورن گارنٹی دی ہوئی ہے پاکستانی حکومت نے. میں تو اس وقت میرا تو وہ دوست تھا جو ایرانی ایمبیسڈر تھا بسم اللہ, اس وقت وہ مجھے آگے چیختا تھا. میں اپنی جو بھی آفیشیل کیپیسٹی تھی اس وقت, یا اٹارنی جنرل تھا اور میں گورنر تھا پنجاب, تو میں تو پھر ان کے جا کے نوروز پر بھی اور ان کی جو ہے وہ اٹینڈ کرتا تھا, ان کے جو فنکشنز ہیں, اور ان کو تسلی اور تشفی دیتا رہا جھوٹی سچی. تو میں نے کہا یار یہ بھی تم لے آؤ. انہوں نے کہا ہم یہ خرچہ کیوں کریں, آپ کا نواب شاہ تک لانا تھا یہ پائپ, اچھا ادھر سے. تو وہ بھی کرنے کو تیار ہے, لیکن امریکہ کا ڈنڈا آپ کے سر کے اوپر ہے, آپ کو وہ نہیں کرنے دے رہا. ٹھیک ہے سر, تھوڑی جوڈیشل ریفارم پہ بات کر لیں. پاکستان رینکڈ 130 آؤٹ آف 142 کنٹریز. ہاں ماشاء اللہ, ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور ایشین ریجن میں دیکھیں, ساؤتھ ایشین میں تو افغانستان سے صرف ہم اوپر ہیں. ٹھیک ہے, افغانستان سے صرف اوپر ہے. تو 45 ایئرس بعد ٹرائل پتہ لگتا ہے کہ بندہ بے قصور تھا, ہم نے بلا وجہ پھانسی دے دی. کئی ایسے کیسز ہیں جو صدیوں سے لٹکے ہوئے ہیں. انڈیسائسونیس, پولیٹیکل بائس, ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو لٹکا رہے ہیں. تو آپ کے نزدیک کیا ریفارمز ہونی چاہیے جو ہر حال میں ہونی چاہیے, جوڈیشل ریفارمز اس کو بہتر کرنے کے لیے, تھوڑا اسپیڈی ٹرائلز کو بہتر کرنے کے لیے؟ اس میں ہمارا لیجسلیٹو آرگن جو ہے بالکل فیل ہوا ہے. جو ہم اپنے آپ کو لیجسلیچر کہتے ہیں, قانون ساز اسمبلیاں کہتے ہیں, چاہے سینٹ ہو, چاہے قومی اسمبلی ہو, چاہے صوبائی اسمبلی ہو, ہمارا کام تو قانون سازی ہے نا. جی, اپر لوور ہاؤس. 1878 کے قانون سے ہم چل رہے ہیں, 1908 کا ہے. بہت آؤٹ ڈیٹڈ. سی پی سی وہ 1898 کی ہم چلے آ رہے ہیں, برٹشرس کو فالو کر رہے ہیں بس. نہیں, برٹشرز نے تو اپنا نظام بدل لیا ہے. وہ انہوں نے تو اس لیے رکھا تھا کہ دبایا جائے, مطلب یہ تو سر نہ صرف دبایا جائے, انہوں نے اب جو تھا نا پروسیجرل رینگلنگز میں الجھا کے رکھا ہوا تھا. سبسٹینشیل جو جسٹس تھی نا وہ پیچھے ریسیڈ ہو کر ختم ہو گئی, دفن ہو گئی. ہم نے پروسیجرل اس کو سی پی سی میں دیکھیں, آپ ایک درخواست دے دیں وہ 6 مہینے 6 سال چلے گی. آپ کے دیوانی مقدمات میں جب اٹارنی جنرل تھا تو یہ جوڈیشل اس میں کانفرنس ہوئی تو سیشن ججز سارے ملک سے آئے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو سوال کیا, میں نے کہا یہ بتائیں کہ اگر آپ کا کوئی دیوانی معاملے کا, آپ کی زمین کا, آپ کی وراثت کا, آپ کا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو آپ دیوانی میں جانا پسند کریں گے اپنی جو ہے اس معاملے کو طے کرنے کے لیے؟ تو ایک نے بھی نہیں کہا, حالانکہ وہ خود سیشن ججز تھے. اس لیے کہ وہ ساری زندگی میں آپ کو تیسری نسل میں جا کے سپریم کورٹ تک جو فیصلہ ہوتا ہے, تیسری نسل گزر جاتی ہے. آپ کا کلیم, آپ کی جو ہے وراثت, آپ کی زمین, آپ کا کوئی حق جو ہے دیوانی میں, اور فوجداری میں وہ عمر قید گزار کے ٹر جاتا ہے گھر, تو پھر سپریم کورٹ میں اس کی باری نکلتی ہے, سیشن سے جاتا ہے, ہائی کورٹ میں جاتا ہے, پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے. تو یہ پروسیجرل اتنے آپ نے الجھا کے رکھ دیا ہے کہ اس میں آپ نے, کیونکہ لیجسلیچر نے اپنا کام نہیں کیا ہے, معاف کیجیے گا, میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں. جب ہم چاہتے تھے تو وہ کہتے تھے چھوڑو, ہر کوئی درخواستیں بغل میں لے کے وزیروں کے پیچھے پھر رہا ہوتا تھا, کوئی نوکری لگوا دو, کوئی یہ مجھے گلی دے دو, کوئی بجلی کے کھمبے دے دو, کوئی سڑک بنوا دو, کوئی یہ پل بنوا دو, کسی ایس پی کو وہاں لگا دو, میری مرضی کا. یہ اس قسم کے جب آپ کی ذہنی جو ہے وہ. سر 2 ملین کیسز آر پینڈنگ ان کورٹس.
اس وقت, اور وہ لٹکتے ہی جا رہے ہیں, ان کا فیصلہ پتہ نہیں ہے کسی کو کب ہونا ہے. تو سارا لیجسلیچر کو ہم کیسے بلیم کر سکتے ہیں جوڈیشری کے لیے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ساری لیجسلیچر ہے, ماشاء اللہ جوڈیشری کا بھی بڑا تابناک ہے. آپ نے جسٹس منیر کے دیکھیں, انہوں نے جو ہے آپ کی 56 کے آئین کو اڑا دیا یہ کہہ کر کے تاج برطانیہ کی ایسنٹ نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ اس طرح کے اگر آپ فیصلے دیں گے مولوی تمیز الدین والے کیس میں, 200 والے کیس میں, اور اس کے بعد بھٹو والے کیس میں آپ نے پھانسی دی اور 45 سال جس طرح آپ نے کہا ریکگنائز کیا گیا, آج تک بے نظیر بھٹو کے قتل کے آج تک فیصلہ نہیں ہو پایا ہے کہ قاتل کو سزا دی جائے. اور آپ آج چلتے جائیں جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, چونکہ میں سارے کیسز کو جانتا ہوں, وہ چاہے وہ پہلا توشہ خانہ تھا جس میں کہا گیا کہ جی یہ انہوں نے ڈکلیریشن میں نہیں کیا 3 سال سزا, وہ ہم نے سسپینڈ کروائی. دوسرا آپ کا آ گیا جی یہ اپنا توشہ خانہ کا دوسرا کیس کہ بی بی نے یہ زیور جو ہے یہ انڈر ویلیو کر کے یہ نہیں ہے اس میں. تیسرا آپ کا میمو یہ اپنا آ گیا سائفر والا کیس, سائفر والے کیس میں بریت ہوئی کہ یہ سائفر بنتا ہی نہیں ہے. چوتھا آپ کا کیس جو ہے عدت والا شرمناک کیس تھا, اس میں جو ہے وہ سیشن کورٹ سے بری ہوا, وہ اپیل ہوئی. پھر 5واں آپ کا جو ہے یہ آ گیا 190 ملین پاؤنڈ والا جو ہے کیس القادر ٹرسٹ کیس, وہ بھی سیدھی کی سیدھی جو ہے حسن نواز نے 50 ارب روپے میں 1 ہائیڈ پارک جو ہے ملک ریاض کو بیچی, وہاں سے وہ سسپیشس ٹرانزیکشن کے طور پر جو ہے برٹش کرائم ایجنسی نے ٹیک اپ کیا, اور وہ 190 ملین سیدھا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا. اس میں تو ایک دھیلے کی بھی جو ہے خان یا بی بی کے پاس پیسہ نہیں آیا, وہ سیدھا بینکنگ ٹرانزیکشن ہو گیا. تو ویسے امیروں کا اکاؤنٹ ہے, سارا ڈیم فنڈ بھی اس میں پتہ نہیں کتنا پیسہ پھنسا کریں. اور القادر ٹرسٹ والی جو ہے سہاوے میں اگر اس نے ملک ریاض نے وہ ڈونیشن دی, وہ ٹرسٹ کے نام آج بھی موجود ہے, وہ ایک دھیلا بھی خان کو یعنی وہ اس کے خلاف کیس چل رہا ہے ابھی, وہ سسپینڈ کروائی ہے میں نے. تو یہ اس طرح کے اگر آپ کیسز بنائیں گے تو عدلیہ ظاہر ہے کہ بدنام تو ہوگی عدلیہ. اور عدلیہ چونکہ 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لکھ کے دیا ہے باقاعدہ چیف جسٹس کو کہ ہمارے اوپر جو ہے ہمارے بیڈ رومز بھی جو ہے بگنگ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں. ایک نے کہا کہ میرے سالے کو اٹھا کر لے گئے اور الیکٹرک کرنٹس اس کو لگائے ہیں میرے سالے کو, اور دوسرے نے کہا کہ میری بیوی جو گھریلو ہے اس کی جو ہے انہوں نے ویڈیو بنا کے تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کرنے کی کوشش. تو جسٹس منصور علی شاہ نے بھی لیٹر لکھا ہے, بہت خوفناک لیٹر لکھا ہے اس نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا میں اس لیے نہیں اٹینڈ کر رہا, اس کا عشائیہ بھی اور اس کا الوداعی بھی پارٹی, کیونکہ یہ جو کچھ فساد اس نے جو کریٹ کیا ہے اس کو مدت لگے گی اس کو نکالنے میں یا ٹھیک کرنے میں, درست کرنے میں. تو یہ تو اسٹرکچر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ نے کو ڈیلیور کیا ہے, لیکن کیا اس کا یہ 26ویں ترمیم کے ذریعے سے اس کو تصحیح کی گئی ہے یا اس کو برباد کیا گیا ہے مزید؟ یہ تو عدلیہ کو غلامی کی دہلیز میں دھکیل دیا گیا نا. ایگزیکٹو برانچ جو ہے اس کو اس کے اوپر جو ہے حاوی ہو گئی ہے, اور اب جوڈیشری کو آپ نے ایلیمنیٹ کر دیا. 3 پلرز نہیں ہیں, 2 ہی پلرز ہیں. اب 2 ہے. تیسرے پلر کو آپ نے سیپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ تھا وہ ختم کر رہے ہیں, بس چیک اینڈ بیلنس بھی مطلب سارا پارلیمنٹ کر دیا ہے. اب دیکھیں یا آفریدی صاحب اسے ہمیں توقعات ہیں کہ کچھ نیوٹرل کرے گا. پہلا آرڈر تو اس نے ٹھیک کیا ہے جس میں اس نے جو ہے سینئر پیونی جج منصور علی شاہ کے علاوہ جسٹس منیب اختر کو لے کے آیا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو 3 ججز نے, چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز نے جو بینچز کی تشکیل دینی ہے, اس میں اس نے امین الدین کو ریپلیس کر کے تو پھر حقدار کو حق دیا ہے جسٹس منیب اختر کو. ہم توقع کرتے ہیں کہ فل کورٹ کو بلا کے یہ 26ویں ترمیم کو بھی یہ نالیفائی کریں تاکہ اس کو جو ہے پھر وہ سینیورٹی کا جو پرنسپل آرٹیکل 175(3) میں بڑی عرصے کے بعد جو ہے 18ویں ترمیم میں 2010 میں آ کے منضبط کیا گیا تھا اس کو بحال کریں, تاکہ یہ جو ہے خلف شار ختم ہو جائے کہ 3 سال تک وہ تینوں جو سینئر جج ہیں نیکسٹ سینئر وہ اسی تک و دعا میں لگے رہیں کہ ہماری حکومت کے ساتھ زیادتی, ہماری خدمات حکومت کو زیادہ پسند آ جائیں تاکہ میں چیف جسٹس بن جاؤں. ارے بابا یہ کشمکش ختم ہونی چاہیے اور ختم کی گئی تھی.
آپ نے پھر کھول دی اور آپ نے جو ہے 63A کا جو ہے وہ اس کو ریورس کر کے آپ نے لوٹاکریسی کو جنم دے دیا. آپ نے پھر خرید و فروخت کا بازار گرم کر دیا. پھر 18ویں ترمیم کے لیے آپ نے ووٹ کو جائز قرار دے کر ہمارے جو ہے MNAs کو اٹھا لیا گیا, ہمارے سینیٹرز کو اٹھا لیا گیا. اختر مینگل اپنے سینیٹر ڈھونڈ رہا تھا بیچارہ, اور اس کو اس کے 2 سینیٹر اٹھا لیے. اب آپ اندازہ کریں اربوں روپے کی جو ہے ان کی آفر ہو رہی تھی. بالکل ایسے ایک ووٹ کی اربوں روپے کی آفر ہو رہی تھی. بی بی ایک دفعہ اسمبلی میں کہتی تھی کہاں میں گھوڑا تو دودھ پیتا ہے, انہوں نے کہا تھا کہاں بولیاں لگ رہی ہیں ہارس ٹریڈنگ کی, جب انہوں نے کھلی بات کی تھی. اچھا سر, میرا کوشچن ایک یہ ہے کہ 1770s میں جا کے کانسٹیٹیوشن بنا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا, سب سے بریفسٹ کانسٹیٹیوشن 7 آرٹیکل صرف, اور اس کو بہت سے لوگوں نے فالو کیا بعد میں. اب میں ہمیں 250 ایئرز ہو گئے, اب تک وہی کانسٹیٹیوشن کا چل رہا ہے, اور اس میں اب تک صرف اور صرف 26 امینڈمنٹ ہوئیں, جس میں سے 10 تو ایک ہی دن میں ہو گئی تھی جو جارج واشنگٹن نے کی تھی لبرٹی بل کی. کانسٹیٹیوشن ایک ملک کے لیے کتنا میٹر کرتا ہے, کیونکہ کچھ ملک ایسے ہیں جیسے سعودی عرب ہو گیا آپ کا, اس میں کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. افغانستان میں بھی نہیں ہے کانسٹیٹیوشن. ریٹن پیپر کی ایک کیا حیثیت ہے, مطلب کانسٹیٹیوشن ایک ملک کے لیے کس حد تک میٹر کرتا ہے اگر ہم پاکستان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو؟ دیکھیں اب برطانیہ میں بھی کامن لا چلتا ہے, لیکن یہ جو ٹریڈیشنز ہیں یہ ڈیپ روٹڈ ہیں ان کی. ایک تو ایجوکیشنل لیول جو ہے ان کا بہت زیادہ ہے, اور ایجوکیشن جو ہے یہ صرف ڈگری لینے کی حد تک نہیں ہوتی ہے. ایجوکیشن تو فرام دا کریڈل آف دا مدر شروع ہوتی ہے. جب آپ بچے کے ذہن میں قانون کی پاسداری یا ان قدروں کو جب اجاگر کرتے ہو تو یہ اخلاقیات اور ڈسپلن اور قانون کی پاسداری کرنا یہ بنیادی طور پر گھر گھر سے شروع ہونا چاہیے. ہمارے ہاں پیرنٹس بھی انفارچونیٹلی وہ بھی ان چیزوں کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے ہیں, اور پھر آگے ٹیچرز جو ہیں بالکل وہ مادر پدر آزاد سسٹم ہو گیا. ان کے ہاں یہ نہیں ہے. اب آپ ان کے دیکھیں کہ ان کے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اسکولس میں ان کے انڈسپلن ہو. پیرنٹس کا بھی ان کا جو ہے ڈفرینٹ, اگر پیرنٹس جو ہے وہ تجاوز کرتے ہیں تو وہ اسٹیٹ آ جاتی ہے وہاں, بچے کو بھی لے کے چلی جائے گی کہ آپ کی تربیت جو ہے آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اپنا اس بچے کی نگہداشت کر سکیں, اور اس کو آپ کا حق نہیں ہے, یہ ریاست کا حق ہے, اسٹیٹ کا حق ہے, ہم لے جا رہے ہیں بچے کو. اور وہ وہاں جس انداز سے ان کو ڈسپلن ماحول میں ان کو ٹرین کرتے ہیں, وہ پھر ایک ایسا قدروں والا شخص پیدا ہوتا ہے کہ بنتا ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ جب تک انسانیت آپ کے اندر نہیں آتی ہے, آپ کوئی قانون بھی کر لیں وہ نہیں چلے گا. سر 9 سال لگے تھے ہمیں آئین بنانے میں, اور پھر ہم نے اس کو بھی ختم کر دیا, پھر نیا بنایا وہ بھی ختم, 73 والا بنایا وہ بس اب چل رہا ہے, وہ بھی اس میں بھی اتنی امینڈمنٹس ہو گئی ہیں کہ وہ سمجھ سے باہر ہے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ میٹر کتنا کرتا ہے ایک ملک کے لیے, خاص طور پہ پاکستان کے لیے؟ دیکھیں عمرانی معاہدہ ہے, اور پاکستان جب, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیس آف پیپر ہے میرے لیے. نہیں, انہوں نے تو جنرل مشرف صاحب نے بھی کہا تھا. نہیں, دیکھیں آئی فیلڈ مارشل محمد ایوب خان وہ فرد واحد کا تھا. یہ 73 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ وی دا پیپل آف پاکستان, یہ پاکستان کے عوام نے, اور اب 25 کروڑ عوام کا یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے جس کے تحت آپ نے اس ملک میں چلانا ہے اس ملک کو. سو آپ جب تک اس کلیکٹیو وزڈم پر آپ عمل نہیں کریں گے, ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جب تک نہیں کریں گے, تو پھر تو عمرانی معاہدے کی اگر حیثیت ختم کر دے, آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے, یا اس کی افادیت کیا ہے, یا اس کی ویلیو کیا ہے, یا چند کاغذ کے پرزے ٹکڑے ہیں, تو پھر اگر کاغذ کے ٹکڑے سمجھنے ہیں تو پھر تو پاکستان رہ ہی نہیں سکتا کبھی متحد. پاکستان کے اتحاد کی, یگانگت کی اور اس کی جو ہے بہبود کی یہ ضمانت ہے. آئین جو ہے یہ اتنا مقدس جو ہے, اس کے ساتھ کھلواڑ جب ہوا ہے ملک کو نقصان پہنچا ہے. ملک دولخت ہوا ہے جب اس کے ساتھ جو ہے اس کو توڑا گیا ہے. سو اگر
بہتر ہے کہ اس کو چلنے ہی نہ دیں، صرف اس پر جو ہے عمل کریں، اس کی عملداری کو یقینی بنائیں، اور عوام کو جب آپ اہمیت دیں گے اور ان کو حق حکمرانی دیں گے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کتاب ہے، تو پھر جو نمائندے ہوں گے وہ صرف عوام کے لیے سوچیں گے، ملک کے لیے سوچیں گے، دھرتی ماں سے پیار کریں گے، اور جب آپ یہ کریں گے تو پھر اپنی ذات سے باہر آپ ہو جائیں گے. اور ابھی تک ہمارے ہاں چونکہ یہ عملداری کی ہی نہیں گئی ہے تو ہم اپنی ہی ایگو میں کے اندر جو ہے رہ کر پھنس کر رہ گئے ہیں، اور ہمارے جو ہے وہ عزائم جو ہے بجائے ملک کی ترقی اور ملک کی ترویج اور ملک کی جو ہے بہبود اور بہتری کے لیے ہم کام کریں، ہم جو ہے اس کی طرف توجہ دیں، ہم اپنی ذات کی طرف، اپنی جبلت، اپنی جو ہے عمارت اپنے بچوں کی اور اپنی سیلفش ہو کر رہ گئے ہیں. کیچ ایز کیچ کین، جس طرح دا لگتا ہے لو، اور اپنے جو ہے آپ کو مضبوط کرو. یہ ہمارا ٹرینڈ جو ہے، یہ رویے جو ہیں، یہ ہمیں نقصان دیتے ہیں. انفرادی کی بجائے آپ جو ہے اجتماعی اس میں جائیں اور اس عمرانی معاہدے کو، آئین کو، ایک قرآن شریف کے بعد جو ہے اسی کو اپنی مقدس کتاب سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے ٹھیک ہے. سر امینڈمنٹ کی تھوڑی بات کر لیں. 18th امینڈمنٹ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی امینڈمنٹ رہی. 104 آرٹیکل جس میں امینڈ ہو گئے، جسے منی کانسٹیٹیوشن بھی ہم کہتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں پاکستان کی فیور میں بھی آئیں، کچھ سے ہمیں نقصان بھی ہوا. کچھ پاورز جو تھیں وہ ڈیوالو ہو گئیں یا ڈی سینٹرلائز ہو گئیں، ایجوکیشن، ہیلتھ وغیرہ، جس میں یونٹس کو مل گئیں. میرا نہیں خیال کہ وہ مطلب اس پہ ڈبیٹ بنتی ہے ابھی، جو ہو نہیں رہی 18th امینڈمنٹ میں. 18th امینڈمنٹ میں کسی ڈبیٹ کی ضرورت ہے ابھی یا کہ نہیں؟ دیکھیں، کیونکہ وفاق اور جو یونٹس کا ریلیشن ہے نا، وہ بہت کمپرومائز ہو گیا. اب یہ تو جینون جو اسمبلی آئے، جو عوام کی منتخب اسمبلی ہو، وہ آ کر یہ ڈبیٹ کرے. میں اس اسمبلی کو تو بالکل اس اہل نہیں سمجھتا، اس لیے کہ یہ عوام کی ترجمان ہے ہی نہیں. جب عوام کی ترجمان ہوگی، عوام کے منتخب نمائندوں ہوں گے، عوام کے صحیح ووٹ کی عزت، جو بار بار ایک مہا پاپا روم فرماتے ہیں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. آپ نے وہ پاپا روم کس کو خطاب دیا ہے؟ یہ آج کل نیا سننے میں آ رہا ہے. اب میں نواز شریف کو کیا کہوں گا؟ نواز شریف صاحب کو پاپا روم ہی کہہ سکتا ہوں، یا بادشاہ سلامت مغلیہ سلطنت کے، یا امیر المومنین کہوں، اور کیا کہوں؟ مجھے بتائیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کیا کہوں، یا ڈکیت اعظم کہوں. دیکھیں کوئی بھی لقب ہے ان پر بالکل راست آتا ہے، صحیح اترتا ہے. مگر دیکھیں ووٹ کے اگر تو صحیح استعمال سے کوئی شخص جو ہے منتخب ہو کر آیا ہو، اس اسمبلی کو تو میں کہوں گا کہ بالکل ڈسکس کریں. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت تو یہ میں بالکل چھیڑنے کو تیار نہیں ہوں یہ 18th امینڈمنٹ والا معاملہ. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، جو 26th امینڈمنٹ ابھی ہوئی ریسنٹ، جس طرح ہوئی آپ کو بھی پتہ ہے، بڑی مشکلات سے ہو گئی. لیکن اب اس امینڈمنٹ کے بعد آپ کو بھی پتہ ہے، کیا مطلب ہے آپ ہی کو پتہ ہے؟ کیونکہ آپ ہی تو وہاں پر موجود تھے. میں تو اس کا حصہ ہوں نا. سر بڑی بات ہے، آپ نے وہ سائن نہیں کیے. لوگ تو کہہ رہے تھے کہ نام آ رہے ہیں نئے نئے، کچھ پتہ نہیں ہے، سرپرائز مل جائے گا. وہ جو 5 لوگ جو نام آئے ہیں، سینیٹر اور زرکا، ڈاکٹر زرکا صاحبہ کے بھی جو نام ہے، مطلب وہ بڑے ان ریئلسٹک سے نیم ہے، کچھ سمجھ سے باہر ہے کہ پی ٹی آئی کے نیم آ گئے. نہیں، اس بیچاری کے بھی بیٹے کو پکڑ کے لے گئے. پھر اس کا جو ایک یہ چیز تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، لیکن بہنوئی جو ہے اس کا وہ ڈی جی ISI کا نمبر 2 ہے، وہ آرمی چیف کے ساتھ اس کا کمرہ ہے. اس کو جو اس طریقے سے اسکویز کر کے گردن دبائی گئی، اور پھر اس کی بہن اور اس کے اپنے بیٹے کو اٹھا لیا یار. لیکن خیر باہر کا وہ تو چونکہ اس کو ریزرو میں رکھا، اس کا ووٹ نہیں لیا. پی ٹی آئی کے پیج پہ تصویر لگی غدار وطن کی، اس میں ان کی تصویریں لگی. اب یہ سب کو پتا کہ انفلوئنس کس کا تھا، کس طرح سائن ہوئے. یہ پی ٹی آئی کا سینیریو سمجھ نہیں آتا. دیکھیں کس پر دباؤ نہیں تھا، مجھے بتاؤ. آپ کا خیال ہے ہمارے اوپر نہیں تھا، یا ہمارے اوپر پرچے نہیں ہوئے؟ آج بھی میں بیل پر ہوں. اور کس پر کو لالچ، دھمکی، دھونس نہیں دی گئی ہے.
لیکن کچھ جو ہے وہ ایسی ہوتی ہیں تکالیف جو قابل برداشت ہوتی ہیں، بندہ ریزسٹ کر دیتا ہے. کچھ ایسی ہوتی ہیں جو برداشت سے بالا تر ہوتی ہیں. اچھا، کسی کی بیٹی کو مجھے بتاؤ 16 سالہ بیٹی کو پکڑ کے اٹھا کے لے جائیں اور اس کو کہیں اس کی تصویر ہم وہ بنا کے نیوڈ بنا کے تصویر اس کی ہم شائع کرنے لگے ہیں تو وہ باپ کیا کہے گا؟ وہ سیاست سے توبہ کنارہ کشی کر لے گا. خودکشی کرنا تو حرام ہے لیکن وہ سیاست چھوڑ دے گا. وہ کیسے اپنی بیٹی کی یا بیوی کی یا ماں کی یا بہن کی یہ بے حرمتی؟ یار اتنا تو چنگیز اور ہلاکو خان نے بھی بہن چود نہیں کیا تھا. اب آپ مار دو تو کسی کو تو چلیں کوئی بات نہیں، لیکن اس طرح سے آپ کسی کو بے عزت کرو عورتوں کا. جو عورت کا میں سمجھتا ہوں اپنی ماں بہن بیوی بیٹی کی عزت کا وہ اس کی پاسداری نہیں کر سکتا تو اس کو خود مر جانا چاہیے. اس کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے پھر اس انسان کو جو ان کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو پھر مجھے بتاؤ سیاست کیسے مطلب ہے اس حد تک اس بربریت کے ساتھ آپ کس کو میں جسٹیفائی کروں؟ کیا میں اس کو مورد الزام ٹھہراؤں جس بندے نے اپنا آنر کی خاطر اپنی عزت کو اس طرح برباد ہونے سے جو ہے سیاست میں کنارہ کشی کی ہے یا ووٹ کی حد تک وہ چلا گیا ہے؟ میں اس کو کیا کہوں؟ میرے پاس ایک دفعہ آ گیا پوچھنے کے لیے، ایک میں نام نہیں لیتا اس کا، ایک MNA پوچھنے کے لیے آ گیا کہ میرے باپ کو انہوں نے کہا ہے کہ سزائے موت ہم کروانے لگے ہیں فلاں کیس میں. اس کے اوپر ایک ایسا کیس تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم ووٹ ہمیں دے دو تو تمہارے باپ کو بری کروا دیتے ہیں. میں کیا کروں سردار صاحب؟ مجھے کہتا ہے میں کیا کروں؟ میں اپنے باپ کو بچاؤں یا میں اپنا ووٹ بچاؤں؟ اب مجھے بتائیں کیا آپ مشورہ دیتے ہیں ایسے بندے کو؟ اور میں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ یار باپ کو بچا. یہی ہو سکتا ہے نا. اب اس حد تک جب آپ مجبوریاں کسی کی لے کر آ جائیں گے تو پھر آپ کس کو الزام دیں گے؟ ٹھیک ہے. اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں یار یہ باتیں تو آپ اتنا پوچھ رہے ہو، وہ ان کو کیوں نہیں کہتے جنہوں نے یہ کیا ہے سب کچھ؟ وہی ان کو بھی تو کہو نا جنہوں نے یہ ساری بربادی کر رکھی ہے، ملک کو تباہ کر دیا ہے، اخلاقیات کی قدروں کو تباہ کر دیا ہے. ایک کسی کی ماں بہن بیٹی بیوی کی عزت کو آپ نے جو ہے اس طرح سے تار تار کر دیا. ان کو تو گالی نہیں دے رہے، اس کو گالی دے رہے ہو جس بیچارے نے اپنا وہ جو ہے اس مجبوری کے تحت یہ کیا ہے. ہاں اگر پیسے لے کر اس نے کیا ہے تو پھر تو گالی دو اس کو، سب کچھ کرو، لیکن یہاں تو صرف پیسے کی بات نہیں ہے. پیسہ بھی اس کے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ گندا ہو اچھی طرح، تاکہ فیڈز میں آ جائے سارا کیس بن جائے. ہاں اچھا ٹھیک ہے سر. 26 امینڈمنٹ میں ایک چیز آئی ہے کہ جو CJP ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، ان کا ٹینیور کر دیا ہے 3 ایئرس کا. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ 65 ایئر آف ایج تک وہ سروسز کر سکتے ہیں. اب ایک کمیٹی بھی بنی ہے پارلیمانی، انہوں نے منتخب کر دیا CJP کو. جو یحییٰ افریدی صاحب اس وقت آئے ہیں CJP، 1965 کی ان کی پیدائش ہے. ٹھیک ہے، اگر 3 ایئر کا ٹینیور وہ پورا کرتے ہیں CJP کا، اس کے بعد بھی ان کے 3 ایئر بچ جاتے ہیں 65 ایئر کو اگر ہم پچھلا سینیریو دیکھیں تو جو باقی کے جو 3 ایئر بچ رہے ہیں وہ اس میں کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں؟ نہیں، وہ تو اسی ترمیم میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ 3 سال کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے، اور جو بھی پہلے آئے، اگر 65 سال پہلے آ جائے گی، 65 سال جو قدغن ہے جو وہ تو نہیں چھیڑی گئی. یہ 3 سال کی جو چیف جسٹس بنے گا تو وہ چیف جسٹس بننے کے بعد ریٹائر ہو جائے گا. اگر وہ اس کے 3 سال باقی بچ گئے ہیں تو بھی ریٹائر ہو جائے گا، وہ اس کے ضائع جائیں گے. لیکن چونکہ اب ریٹائرمنٹ سے اس لیے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ریٹائرمنٹ پر بھی پینشن اس کو وہی ملتی ہے جو بطور جج لے رہا ہوتا ہے. اچھا، لیکن اس کے برعکس دوسری سینیریو دیکھیں، اگر 64 سال کی عمر میں آپ کسی کو بناتے ہیں چیف جسٹس
پھر 65 ایئر آ گیا پہلے تو پھر 1 سال بعد ریٹائر. اگرچہ وہ ٹینیور اس کی 3 سال کے لیے, چونکہ چیف جسٹس کی ٹینیور 3 سال ہے, لیکن چونکہ 65 سال 1 سال بعد آ جائے گا, لہذا وہ 65 سال پر 1 سال ہی کے بعد چیف جسٹس سے ریٹائر ہو جائے گا. جج سے کسی نے امینڈمنٹ نہ کوئی سوچ سمجھ کے نہیں بنائی, بس اس میں اتنے فلاز اور کلیئرٹی کہیں بھی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو بن رہا ہے وہ پتہ ہی نہیں کون لوگ ہوں گے, کہاں سے آئیں گے اور ان کی مدت کیا ہوگی. ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ اس طرح کی ترامیم اتنی سرعت اور عجلت میں بناتے ہو اور بدنیتی پر مبنی ہوتی ہے, تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ چھوڑ جاتے ہیں. سر آپ سمجھتے ہیں کہ ایپیکس کورٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کی سوورینٹی کمپرومائز ہوگی؟ 100% ہوگی, 100% ہوگی, اس لیے کہ اگلا آنے والا 3 سال تک غلامی کرتا رہے گا اور وہ اپنا گورنمنٹ کی گڈ بکس میں آنا, اس لیے کہ یہ جو کمیشن بنائی گئی ہے, کمیٹی بنائی گئی ہے, اس میں 8 ممبران جو ہیں وہ حکومتی ہیں. بالکل 3 ہمارے ہیں, 1 JUI کا ہے کامران, تو 4 اور 8 وہ تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کے 2 تہائی آپ کے پاس حکومتی ہیں, تو حکومت جس کو چاہے گی اس کو چیف جسٹس بنائے گی. تو اگلا آنے والے جو 3 سینئر ہوں گے وہ تینوں اپنا گڈ ول میں آنے کے لیے, گڈ بکس میں آنے کے لیے کہ مجھے چیف جسٹس بنایا جائے, وہ تو 3 سال تک انہی کی جو ہے من پسند فیصلے دینے کی کوشش کرتے رہیں گے تاکہ ان کی منظور نظر اور قریب ترین ہو جائے. تو کمپرومائز تو ہو گئی بھائی, اس لیے یہ تو ڈیفینیٹ ہے کہ کمپرومائز جو ہے جوڈیشری کی کمپرومائز ہو گئی. سر ایٹ دی اینڈ صرف لاسٹ کوشچن کہ پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کا تو ایک سب سے بڑی پارٹی بھی ہے, اور اس وقت جو ہے جو عمران خان کا گراف ہے وہ 80% سے بڑھ گیا ہے. پہلے تو شاید 60-70% تھا, اب 80-90% سے بڑھ گیا ہے. جتنی انہوں نے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو کر وہ اس کا نیگیٹو ریئیکشن ہوتا ہے. ان کے خلاف نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور عمران خان کا گراف وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور سیاسی شہید اسے یا مظلوم بنا کر انہوں نے اتنا زیادہ طاقتور بنا دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ اس کی سیاسی خودکشی بھی ہوگی اور سوشل بائیکاٹ بھی اس کا ہوگا. گھر والے بھی اس کو جو ہے گھر میں گھسنے نہیں دیں گے اور محلے والے اس کو جو ہے جوتیاں ماریں گے اور وہ کالا کر کے کھوتوں پر بٹھائیں گے. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ اتنا تابناک ہے کہ اس کو ایک ہی طریقے سے جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے کہ ان کو اقتدار میں دے دیں. اگر اقتدار میں پاکستان تحریک انصاف کو دے دیتے ہیں, تو میں نے خان صاحب کو اگلے دن, عمران خان کو میں نے بازو پکڑ کے میں نے کہا, خان صاحب جیل میں, میں نے کہا عمران خان جی یہ نعرے مارنے کے حد تک تو ٹھیک ہے, قیدی نمبر 804 کون بچائے گا پاکستان, عمران خان آئے PTI. میں نے کہا یہ نعرے مارنے کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ کوئی خدارہ تھنک ٹینک بنائے, اسی طرح کی غلطی نہ کریں کہ پھر عثمان بزدار جیسا آپ چیف منسٹر بنائیں, کیونکہ لوگوں کی توقعات آپ کے ساتھ اتنی بڑھ چکی ہیں کہ اب لوگ آپ کو اقتدار میں دیکھ کر آپ کو مسیحا سمجھنے شروع کر دیا ہے, اور اگر آپ نے ڈیلیور نہ کیا تو لوگوں کا پھر غم و غصہ بھی اتنا ہی شدت سے یہ ہمیں ہانٹ کرے گا. تو مہربانی کریں آپ تھنک ٹینکس بنائیں, تاکہ ابھی سے آپ یورپ کی بات کرتے ہیں نا, بار بار مثالیں دیتے ہیں, تو وہاں تو اپوزیشن گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے, شیڈو کیبنٹس ہوتی ہیں, اور وہ جو ہے ان کو محکمے دیے ہوتے ہیں, یہ ایجوکیشن ہے, یہ ہیلتھ کیئر ہے, یہ جو ہے اپنا انڈسٹری ہے, یہ ایگریکلچر ہے, یہ سارے محکمے, تاکہ وہ اس کے اندر اتنی جدت پیدا کریں. اگر جین ٹیکنالوجی کی طرف آپ نے جانا ہے تو آپ نے ایگریکلچر کو کس طرح بوسٹ دے کے جو ہے انکریز کرنا ہے, اسی طرح انڈسٹری کو آپ نے انفلیشن آپ نے کس طرح کم کرنی ہے, وغیرہ وغیرہ.
تو یہ آپ کو ابھی سے ہی آپ کو ٹریننگ کرنا پڑے گی، کیونکہ اس وقت آپ کے یکدم اگر آپ کے اوپر آ جائے تو پھر عثمان بلدار جیسا پسا چوائس نہ کرے کہ وہ پھر جو ہے وہ کون سا خان صاحب نے اپنی مرضی سے لگائے تھے، وہ بھی انفلوئنس سے ہی آئے تھے وہ باہر گئے. دیکھیں نا اب تو میچورٹی آ گئی نا، اب تو دیکھیں آپ کو یہی چیز ہوتی ہے، ایڈورسٹیز ہیں جو آپ کی ایک اس جب چکی سے گزرتے ہیں نا تو کندن بن کے پھر آپ کو نکلنے. سیکھا تو ہے پی ٹی آئی نے، سیکھا تو بہت چیزوں سے ہے. یہ تو بس یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جس کو کہا گیا کہ آر ٹی ایس کی پیداوار ہے، اور جنرل فیض حمید اور اس نے جو باجوہ نے چلایا وغیرہ وغیرہ، یہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس میں ساری غلط ہے، اس میں صحیح بھی چیزیں ہیں کچھ، مگر اب خان صاحب کو یہ چیز باور یقیناً ہو گئی ہے کہ ایک تو کسی کی جو ہے بیساکھیوں پر نہیں آنا، اور دوسری بات ہے کولیشن نہیں کرنی ہے، کیونکہ کولیشن میں بھی اگلا جو ہے وہ آپ کو اسٹیبل گورنمنٹ نہیں بنتی ہے. بہت شکریہ کھوسا صاحب آپ کا ٹائم دینے کا. اٹس پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.